فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کاشانہ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 42۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔ تشریح کلمات۔ مال، میم یا لام، میل سے مراد قلبی رجحان اور رغبت ہے، چنانچہ مال اس چیز سے عبارت ہے جس سے رغبت ہو جائے۔ باطل، با تو لام، حق کی ضد، جلد زائل ہونے والی چیز۔ لا تأکلوا، حمزہ کاف لام، یہاں کھانے سے مراد ہر قسم کا تصرف ہے، چنانچہ ہر زبان میں یہ محاورہ مستعمل ہے کہ لباس، مکان وغیرہ پر مال خرچ ہوا ہو تو کہتے ہیں کہ اس نے اتنا مال کھایا۔ تدلو، دال لام واو، ادلا یعنی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کو روانہ کرنا۔ یہاں پر یہ لفظ حکام کے پاس مال روانہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تفسیر آیات۔ اس آیت سے درج ذیل احکام سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، حکام کو رشوت دے کر مال کھانے کی کوشش نہ کرو۔ نمبر 2، حکام کی عدالت کے ذریعے ناحق دوسروں کا مال نہ کھاؤ، یعنی اگر تمہیں علم ہے کہ یہ مال حرام ہے تو خواہ عدالت تمہارے حق میں فیصلہ دے پھر بھی تمہارے لیے وہ مال حرام ہے، کیونکہ عدالت ظاہری شواہد پر عمل کرتی ہے اور تم حقیقت حال کے ذمہ دار ہو، خصوصاً جب تمہارے اس چیز کا تمہیں علم بھی ہو۔ نمبر 3، اس آیت اور دیگر متعدد آیات سے انفرادی ملکیت ثابت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے اموال کے مالک ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ان پر ناحق قبضہ کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں مذکور ہے کہ مال مسلم کی وہی حرمت ہے جو اس کے خون کی ہے۔ اور بحار الانوار جلد 29 صفحہ 407۔ ہیڈنگ ہے احادیث۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عدالتی فیصلوں میں رشوت لینا خدائے عظیم سے کفر برتنے کے مترادف ہے۔ اصول کافی جلد 5 صفحہ 127۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مال مسلم کا احترام واجب ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ نمبر 2، اخلاقی اقدار مادی اقدار پر مقدم ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ تحقیق مزید الکافی جلد 5 صفحہ 122، جلد 7 صفحہ 411۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لوگ آپ سے چاند کے
گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو تو پشت خانہ سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تشریح کلمات: الاہلہ، ہا لام لام، ہلال کی جمع ہے اور ہلال ابتدائے ماہ کے چاند کو کہتے ہیں۔ مواقیت، واو قاف تا، یہ میقات مقررہ وقت کی جمع ہے۔ تفسیر آیات: لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ سوال کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ چاند کیوں خلق کیا گیا، دوسرا یہ کہ چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایسے سوالات کے جواب میں یہ بات مد نظر رکھتا ہے کہ سوال کرنے والے کی دنیاوی اور اخروی زندگی سے مربوط نقطہ کیا ہے، پھر اسی نقطے کو بیان فرماتا ہے اور سوال کرنے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کے لیے کس چیز کے بارے میں سوال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ ایک جگہ سوال ہوا کہ ہم کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، جواب میں مطلوبہ سوال کا جواب دینے کی بجائے فرمایا والدین، عزیزوں، یتیموں، مساکین اور مسافروں پر خرچ کرو۔ اس جواب میں یہ تنبیہ ہے کہ سوال یوں ہونا چاہیے تھا کہ ہم کس پر خرچ کریں۔ یہاں بھی چاند کی فلکیاتی خصوصیات کو سمجھنے کی نہ تو سائل کو ضرورت ہے اور نہ ہی وہ اسے سمجھنے کا اہل ہے، البتہ یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے میں کیا مصلحت ہے۔ خالق نے اس چیز کو بیان فرمایا، یہ اوقات کے تعین کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایک ایسی قدرتی تقویم ہے جسے ہر شخص بآسانی دیکھ سکتا ہے، یہ ایک ایسی جنتری ہے جو آسمان پر آویزہ ہے، اسے تعلیم یافتہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان پڑھ بھی، شہری بھی سمجھ سکتے ہیں اور دیہاتی بھی۔ اسی وجہ سے قمری تقویم قدیم زمانوں سے قابل عمل چلی آ رہی ہے، چنانچہ مصری، سومری، یونانی اور دوسری قومیں قمری تقویم پر عمل پیرا تھیں۔ شمسی جنتری ہر شخص کے لیے قابل فہم نہیں ہے، چنانچہ یہ تقویم بہت سے مفکرین کی مسلسل کوششوں سے موجودہ شکل میں آ گئی ہے۔ عربوں کی توہم پرستانہ رسوم میں سے ایک یہ تھی کہ حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد وہ اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر یا گھر کے عقبی کھڑکی سے داخل ہوتے تھے۔ ان اوہام کو ختم کرتے ہوئے قرآن کریم نے نیکی کا حقیقی معیار تقوی بیان فرمایا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے احادیث۔ کافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیہ ہی اللہ کے دروازے ہیں جن سے داخل ہونا ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی۔ انہی کے ذریعے سے اللہ نے اپنی مخلوق پر حجت قائم کی ہے۔ اگرچہ یہ آیت شان نزول کے لحاظ سے گھروں کے دروازوں سے داخل نہ ہونے والوں اور احرام باندھنے والوں سے مربوط ہے، لیکن لفظ اور تعبیر میں عمومیت ہے اور درجہ بالا روایت اس عمومیت کی تطبیق کا ایک نمونہ ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، نیکی اور اچھائی کا معیار رسم پرستی نہیں بلکہ تقوی ہے۔ نمبر 2، بے مقصد اور غیر مربوط سوال کرنا جاہلانہ عمل ہے۔ نمبر 3، غیر عاقلانہ سوالات کا جواب دینے کی بجائے ضروری نکات کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ تحقیق مزید: المحاسن جلد 1 صفحہ 224، فقہ القرآن جلد 1 صفحہ 187۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ تشریح کلمات: قتال، قوف تا لام، اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش جو اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔
شان نزول، یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 یعنی 1400 اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے انہیں روک لیا، چنانچہ مسلمانوں نے حدیبیہ میں ہی اپنی قربانیوں کو نہر ذبح کیا اور اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے آئیں گے تو مشرکین مکہ 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے تاکہ حضور خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں۔ چنانچہ آپ مدینے واپس تشریف لے آئے۔ آئندہ سال عمرہ بجا لانے کے لیے آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تیار ہوئے تو ڈر تھا کہ قریش وعدوں پر شاید عمل نہ کریں اور راستہ روک لیں اور جنگ چھڑ جائے، جبکہ آپ ماہ حرام میں جنگ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر آیات۔ روایت کے مطابق مسلمانوں کو پہلی مرتبہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دعوت اسلام کی راہ میں مزاحمت کرتے ہیں ان کے خلاف مسلح جہاد کرو۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر اور مناسب وقت تک انتظار کی ہدایت کی جاتی تھی، مثلاً اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ اور اس کا ریفرنس ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 77۔ بس آپ درگزر کریں اور نظر انداز کر دیں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بقرہ آیت نمبر 109۔ اس آیت میں 3 قسم کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، جہاد کا حکم، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، راہ خدا میں جہاد کا حکم، فتح و نصرت، غلبہ و اقتدار اور مال غنیمت کا حصول ذاتی اناد کی تسکین اور کشور کشائی کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کی زمین پر خدا ہی کی حکومت کے قیام، مومنین کی حمایت اور ظلم و ستم کے خاتمے کی خاطر جہاد کا مقدس فریضہ انجام دیا جائے۔ نمبر 3، حکم جہاد کے ساتھ حد سے تجاوز نہ کرنے کا حکم۔ اس حکم میں دفاع کی خاطر لڑی جانے والی جنگ کے لیے حدود اور قوانین بیان فرمائے۔ یہ حدود انسانی حقوق کا ابدی دستور ہے۔ آج تک مہذب قوموں میں نہ ایسا جامع دستور موجود ہے، نہ کبھی انہوں نے اپنی جنگوں میں ان انسانی حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ احادیث کی روشنی میں جنگی حدود و قیود اور حربی اخلاق کا اجمالی خاکہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، صرف ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور دعوت اسلام کی راہ میں مسلح مزاحمت کرتے ہیں۔ نمبر 2، دعوت الی الحق سے پہلے جنگ میں پہل نہ کرو۔ نمبر 3، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں کو قتل نہ کرو۔ نمبر 4، دشمن کے مقتولوں کا مسئلہ نہ کرو۔ نمبر 5، مویشیوں، کھیتوں اور درختوں کو بلا وجہ تباہ نہ کرو۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اسلام ان لوگوں کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہے جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہاں مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مار ڈالو۔ کافروں کی ایسی ہی سزا ہے، البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ کلام کا رخ مشرکین مکہ کے ساتھ قتال کی طرف ہے۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے 2 نکات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
ایک یہ کہ مسلمان اس وقت کعبے کو اپنا قبلہ قرار دے چکے تھے، دوسرا یہ کہ کعبہ اس وقت تک مشرکین کے قبضے میں تھا۔ ان حالات میں مسلمان حج کے لیے جاتے تو لڑائی کا چھڑ جانا ایک طبعی بات نظر آ رہی تھی، اس لیے حکم ہوا کہ مشرکین کے ساتھ جہاں مقابلہ پیش آئے ان سے لڑا جائے اور ان پر سختی کی جائے تاکہ وہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ جس طرح ان لوگوں نے ہجرت سے قبل اور بعد از ہجرت مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا اور صرف اسلامی نظریات و عقائد اپنانے کے جرم میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ فتنہ۔ لفظ فتنہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد آزمائش و امتحان ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 اور 2۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اس کے برخلاف جب یہ لفظ انسان کی طرف منسوب ہو تو اس سے فساد مراد لیا جاتا ہے یا اس سے فساد مراد لیا جائے گا۔ سب ہیڈنگ فتنہ قتل سے بدتر ہے۔ وہ فتنہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے وہ قتل سے بھی برا ہے۔ اس آیہ شریفہ کی ترکیب سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فتنے کی مشرکین مکہ مرتکب ہوئے تھے اور جو قتل سے بھی برا عمل تھا وہ صرف عقائد و نظریات کی وجہ سے پرامن لوگوں کو گھروں سے نکالنا اور ان کا امن و سکون چھیننا تھا۔ لہٰذا اب ایسے لوگوں کے ساتھ قتال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جنہوں نے قتل سے بھی بدتر جرم کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ قتل سے دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جبکہ فتنہ و فساد کے نتیجے میں 2 جرم واقع ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قتل اور کشت و خون بکثرت واقع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فتنہ و فساد پھیلانے والے دوسرے لوگوں کو حق کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں تک حق کا پیغام نہیں پہنچنے دیتے۔ وہ حق پرستوں کے مقابلے میں عقل و منطق کی جگہ طاقت و تشدد سے کام لیتے ہیں۔ لہٰذا فتنہ دنیا اور اخروی زندگی دونوں کے لیے منافی جرم کے ارتکاب کا موجب ہے۔ ہیڈنگ: آیت میں بیان شدہ احکام کا خلاصہ۔ حکم ہوا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جہاں کہیں بھی مقابلہ پیش آئے جنگ کرو، انہیں مکے سے نکال دو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ نے فتنے کا ارتکاب کیا ہے جو قتل سے بھی برا عمل ہے۔ اس کے باوجود مسجد الحرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو، کیونکہ مسجد الحرام کی حرمت بہرحال ان تمام باتوں پر مقدم ہے۔ البتہ اگر مشرکین مسجد الحرام کے پاس لڑائی میں پہل کریں تو جواباً تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ ان تمام انسانیت سوز جرائم کے ارتکاب کے باوجود اللہ کی رحمت ان کے غضب پر مقدم ہے۔ سبقت رحمتہ غضبہ، مصباح الکفعمی صفحہ 105۔ پس وہ اگر باز آ جاتے ہیں تو اللہ ان سے درگزر فرمائے گا۔ اہم نکات: نمبر 1، صرف عقائد و نظریات کی بنا پر پرامن لوگوں کو ہراساں کرنا اور انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا مشرکین کا شیوہ ہے۔ نمبر 2، اسلام کے اصلاحی اور تربیتی اصولوں کے مطابق فتنہ گر کو قتل کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے۔ نمبر 3، مومن کی حرمت کعبے سے بھی بالاتر ہے۔ نمبر 4، دشمن کی جنگی صلاحیتوں کو مفلوج کرنا چاہیے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جاؤ۔ ہاں، اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ تفسیر آیات: سابقہ آیت میں مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کا اصلی سبب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ فتنے کے مرتکب ہوئے ہیں جو قتل سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ بنا بری جنگ کا ہدف دفع فتنہ ہے کہ کوئی حق کے خلاف
طاقت استعمال نہ کر سکے اور انسان امن و آشتی کی فضا میں حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دین صرف اللہ کا رہ جائے گا اور باطل ادیان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ غیر مسلم اقلیت، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ غیر مسلم اقلیت، غیر مسلم اگر فتنہ پرور نہ ہو اور اپنی باطل نظریات کو لوگوں میں رائج کرنے اور حق کا راستہ روکنے میں کوئی کردار ادا نہ کرے تو اس آیت میں اس کے لیے پیغام امن ہے کہ اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ ریفرنس ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے کفار کو ایمان کی دعوت دی جائے، نصیحت کی جائے اور ان کی ہدایت کے لیے کوشش ضرور کی جائے، مگر ان کے خلاف طاقت استعمال نہ کی جائے، بلکہ ان کے مال و جان محفوظ ہونے چاہیے۔ البتہ اس عمومی حکم سے ظالموں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، یعنی اگر انہوں نے حق کا راستہ روکنے کے لیے اہل حق پر ظلم و ستم ڈھایا ہو تو اس صورت میں مسلمان ان کو سزا دینے کے حق بجانب ہوں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، اعلاء کلمہ حق ہی اسلامی جہاد کا مقصد ہے۔ نمبر 2، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اسلام طاقت کے ذریعے اپنا عقیدہ مسلط نہیں کرتا۔ تحقیق مزید، آیات 190 سے 193، مجموع البیان جلد 1 صفحہ 590 سے 511، الوسائل جلد 13 صفحہ 225۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر آیات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے حج اور عمرے کے لیے مختص تھے۔ ان مہینوں میں آپس میں جنگ کرنا حرام تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی اہل عرب اس بات کی پابندی کرتے تھے اور ان 4 مہینوں میں لڑائیاں بند رکھتے تھے تاکہ لوگ امن و سکون کے ساتھ حج و عمرہ بجا لائیں۔ کفار کا خیال یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر حملہ کیا جائے تو مسلمان ان مہینوں کے احترام کی خاطر جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ اس آیت شریفہ میں حکم ہوا کہ اگر کفار نے ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہ رکھا تو مسلمان بھی ان حرمت والے مہینوں میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حرمتوں کا بھی قصاص اور بدلہ ہوا کرتا ہے، یعنی اگر وہ کسی مہینے کی حرمت کی خلاف ورزی کریں تو انہیں فوراً دندان شکن جواب دیا جائے۔ چنانچہ جب مشرکین مکہ نے واقع حدیبیہ والے سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو حج کرنے سے روکا اور ان پر تیروں اور پتھروں سے حملہ کیا تو رسول خدا نے بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اصحاب سے بیعت لی۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طرح اگر وہ مسجد الحرام اور حرمت کے حرم کی حرمت کا پاس نہ رکھیں تو ان کے ساتھ انہی مقامات پر مقابلہ ہوگا۔ اور والحرمات قصاص ایک عمومی قانون ہے، جہاں کہیں بھی کسی حرمت کو پامال کیا گیا اسی مقام پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ مثلا اگر کسی مسجد پر حملہ ہوتا ہے تو مسجد ہی میں اسے جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔
اہم نکات: نمبر 1، دشمن کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے طاقت کا بھرپور استعمال ضروری ہے۔ نمبر 2، دشمن کو کسی بہانے سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے۔ نمبر 3، دشمن کی شر انگیزیوں کی روک تھام زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ نمبر 4، جنگ میں اللہ کی نصرت صرف انہی مردان خدا کو حاصل ہوگی جو میدان کارساز میں بھی احکام الہی کے پابند ہوں گے۔ تحقیق مزید، الکافی جلد 4 صفحہ 227، التہذیب جلد 5 صفحہ 419۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے۔ تفسیر آیات: مشرکین کے ساتھ جنگ اور راہ خدا میں جہاد کا ایک حصہ مالی جہاد ہے۔ آیہ شریفہ میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مسلمان حق پر ہے اور رب کی نصرت ان کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس عالم میں علل و اسباب کا انتظام کار فرما ہے، اس لیے جنگ میں کامیابی کے لیے عام علل و اسباب پر بھی تکیہ کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کے مترادف ہوگا۔ اللہ کے وضع کردہ نظام کے مطابق عمل کرنا ہی احسان ہے۔ جنگ کے موقع پر جنگ کرنا، خرچ کی جگہ مال و دولت کو خرچ کرنا اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا احسان کے مواقع ہیں۔ انفاق اور ہلاکت کے باہمی ربط کا ذکر نہایت قابل توجہ ہے کہ انفاق کو وہی اہمیت حاصل ہے جو زندگی کو ہے، اور انفاق سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔ انفاق ہی کے ذریعے قوم کی رگوں میں زندگی کی رمق باقی رہتی ہے۔ اس آیت میں خودکشی کی حرمت پر بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، ظاہری و مادی علل و اسباب کو نظر انداز کرنا جنگ میں شکست اور ہلاکت کا باعث ہے۔ نمبر 2، ترک انفاق خود کو اور اسلامی معاشرے کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تحقیق مزید، الکافی جلد 4 صفحہ 53، الدر المنصور جلد 1 صفحہ 375، اعمال الصدوق صفحہ 337۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ